الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دبلا پن۔ دبلا پن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اس کا درست علاج کیا ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ادھر آپ کے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہوں گے جو دبلا پن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور آپ بھی اس حوالے سے پریشان ہوں گے کہ ان کا کس طریقے سے علاج کیا جائے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے موٹاپے کے حوالے سے جو وجوہات تھی اور جو اس کا علاج تھا وہ بیان کیا، تو بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں، اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ یہ دبلا پن کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ ناظرین، یہ دبلا پن جو ہے یہ تیزابی مسئلہ ہے۔ خشک سرد مزاج میں عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اس میں دبلا پن زیادہ تر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں اعصابی عضلاتی میں بھی ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں یہ عضلاتی غدی میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ اس میں کیونکہ حرارت کی کمی ہوتی ہے اور تیزابیت اس میں زیادہ ہوتی ہے، صداع کی اس میں زیادتی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر دبلا پن اس میں ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے نوجوان جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہم وزن اپنا بڑھائیں۔ وہ مختلف قسم کے پھر اینٹی بائیوٹک اور اسٹیرائڈ وغیرہ کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن پرماننٹ ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیوز جو شروع والی اسٹارٹ والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو اس میں خود بھی جو ہے اس مرض کا شکار تھا، دبلا پن کا۔ اگر مجھے وہ تصویر مل جاتی ہے تو میں وہ لگا دوں گا، آپ دیکھیں گے کہ میری اس وقت کنڈیشن کیا تھی۔ تو میں نے اس کا علاج صرف اس طرح کیا کہ حرارت کو بڑھایا۔ حرارت غریزہ کو جب میں نے بڑھایا تو اللہ کا شکر ہے پھر وہ دبلا پن جو ہے وہ میرا دور ہو گیا، وزن میرا جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اس کا دبلا پن کا جو علاج ہے وہ حرارت سے ہے۔ جگر کو آپ ایکٹیو کر دیں، جگر کو آپ تیز کر دیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ صرف وزن نہیں بڑھے گا بلکہ چہرے کی رونق بھی آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کا جسم جو ہے وہ فربا ہو جائے گا، بھر جائے گا، آپ کا موٹاپا نہیں ہوگا لیکن جسم کے اندر قوت آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ اس کا علاج کریں گے تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کا علاج جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ان کا وزن اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر تیز ہوا چلے تو وہ ہوا میں بھی جو ہے وہ رک نہیں پاتی، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہوا میں اڑ ہی نہ جائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ میرے اس نسخے کو آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ جو کپڑے آپ پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تنگ ہو جائیں گے، آپ کو نئے وہ کپڑے آپ کو لینے پڑیں گے۔ یہ تیزابی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وزن کو کم کرتی ہیں۔
مثلا دہی ہے، لسی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، نیمو ہے، اچار ہے، پکوڑے ہیں، کریلا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی جتنی بھی خشک چیزیں ہیں، خشک سرد اور خشک گرم، یہ دونوں جو ہے وہ وزن کو کم کرتی ہیں۔ تو اکثر لوگ جو ہے وہ عضلاتی اعصابی میں ہوتے ہیں، تیزابی مسئلہ ان کا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ خشک گرم میں بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ خشک گرم میں عضلاتی غدی تحریک میں یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت حرارت آ جاتی ہے، اور اس کے اندر جو بندے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں، ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، بہت زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ وزن ان کا کم بھی ہوتا ہے، تیزابی ان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں، جیسے پٹھوں کا اکڑاؤ ہو جاتا ہے، کھچاؤ ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے، عورتوں کے جو ہے وہ حیض کے مسئلے ہو جاتے ہیں، رحم میں جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، اس طرح کے بے شمار جو ہے اس میں مسائل ہو جاتے ہیں۔ حکیم اقبال صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ ہمارے ہاں فورٹ عباس کی طرف کوئی علاقہ، اس نے بتایا کہ وہاں پر ایک عورت تھی، ان کو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ نیمو کا پانی پیا کریں، تو وہ نیمو کا پانی پیتی رہی، اتنا اس کا وزن کم ہو گیا، اتنا وزن اس کا کم ہو گیا کہ وزن کم ہوتے ہوتے آخر کار وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ تو یہ اتنے جو ہے یہ تیزابی جو چیزیں ہیں وہ اتنی خطرناک ہے، اس سے وزن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہے، اور 4 نمبر اور 5 نمبر غدی عضلاتی اور غدی اعصابی چیزیں جو ہے وہ آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے اس مسئلے میں۔ اس میں کھجور ہے، شہد ہے، دیسی مرغی ہے، کالے چنے ہیں شوربے والے، بکرے کی کلیجی ہے، آم ہے، انگور ہے، اور بکرے کا گوشت ہے، اس طرح جو ہے وہ گندم کا نمکین دلیا ہے، بکری کا دودھ ہے۔ تو اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ تو اس میں ایک تو آپ نے دودھ پینا ہے، دودھ آپ نے بکری کا لینا ہے کوشش کر کے، اگر بکری کا نہیں ملتا تو پھر آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1/4 چمچ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے، اور تقریباً آدھی چمچ ازگند ناگوری بھی اس کو کہتے ہیں، ازگند بھی اس کو کہتے ہیں، تو ازگند جو ہے وہ آپ نے پیس کے آدھی چمچ جو ہے وہ اس میں دودھ میں ڈالنی ہے، اور دودھ جو ہے وہ نیم گرم کر کے آپ نے یہ صبح اور شام ایک پاؤ آپ نے پینا ہے اس کو۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ آپ استعمال کریں 4 ملین کا، اجوائن ہے، رائی ہے، تیز پات ہے، اور گندک آملہ سار ہے۔ اجوائن، رائی، تیز پات 1 تولہ ہے، اور گندک آملہ سار اس میں 3 تولہ ہے۔ تو اس کا صفو بنا کے اس کے 1000 mg کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح کو، 1 کیپسول دوپہر کو، 1 کیپسول شام کو لے لیں۔ اور تیسرا جو نسخہ ہے وہ ہے 4 نمبر مقوی جوارش کا نسخہ۔ یہ بھی اس حوالے سے بہترین نسخہ ہے، چھوٹے بڑے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سونڈ ہے 25 گرام، پودینہ ہے 25 گرام، اجوائن دیسی ہے 25 گرام، اور فلفل سیاہ ہے 25 گرام، مستگی رومی ہے 25 گرام، اکرکرا ہے 25 گرام، اور زیرہ سیاہ ہے 25 گرام، اور زعفران ہے اس میں 10 گرام۔ تو تمام چیزوں کا آپ نے صفو بنا لینا ہے۔ صفو بنا کے آپ نے الگ سے اس کا چینی کا شیرہ بنا لیں، قوام بنا لیں، اس قوام کے اندر تھوڑا تھوڑا یہ صفو ڈال کے آپ اس کا معجون بنا لیں۔ آدھی چمچ آپ صبح لے لیں، آدھی چمچ آپ شام کو لے لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ یہ 2 سے 3 مہینے تک آپ اس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل کرم سے آپ کا جو ہے وہ یہ دبلا پن جو ہے ختم ہو جائے گا، چہرے کی رونق آ جائے گی، وزن آپ کا جو ہے وہ ٹھیک سے بڑھ جائے گا، موٹاپا نہیں ہوگا لیکن طاقت جسم کے اندر آ جائے گی، قوت آ جائے گی، حرارت آپ کی آ جائے گی، اور تیزابیت سے، خشکی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔